محترم سامعین، ابھی آپ لباس اور پردہ کے موضوع پر عزیز دوست جناب مولانا عبدالغفار سلفی جو بنارس سے تشریف لے آئے ہیں ان کا خطاب سن رہے تھے۔ بہت ہی پیارے انداز میں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں لباس اور پردے کے تعلق سے حضرات و خواتین، مرد و عورت دونوں کو وہ خطاب کر رہے تھے۔ اب دوسرے مقرر جن کے بارے میں آپ پہلے ہی سے جان چکے ہیں، اسٹیج پہ تشریف فرما بھی ہیں، آپ کے درمیان آنے ہی والے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو درگت ہے، حالت ابتر ہے، یہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت ہی بڑی وجہ مسلمانوں کے اندر ناچاقی اور انتشار کا ہونا۔ دنیا میں مسلمان لگ بھگ 1/4 ہونے کے باوجود، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود اور دنیاوی اعتبار سے مختلف وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود، 50 سے زیادہ ممالک کے مالک ہونے کے باوجود کسی حیثیت کے نہیں ہیں، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کا پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، بے حال ہے، مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں اپنی آواز بلند کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا منتشر ہونا ہے اور مسلمانوں کے درمیان ناچاقی کا ہونا ہے۔ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کس طریقے سے جمع ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ اس کا کیا راستہ اسلام نے بتایا ہے؟ یا اتحاد کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اور انتشار سے بچاؤ کے لیے اسلام نے مسلمانوں کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ انہی ساری چیزوں کو آپ کے سامنے نیپال سے تشریف لائے ہوئے جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ انشاءاللہ بہت ہی اچھی باتیں اس سلسلے میں ہم سنیں گے، اور اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے راستہ ملے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان اسلام کا بہیخواہ ہے، مسلمانوں کا ہمدرد ہے، انشاءاللہ اس خطاب سے اسے فائدہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد کا کوئی راستہ کھل سکے۔ میں اب زیادہ دیر آپ کے درمیان رکاوٹ نہ بنتے ہوئے میں جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اعتصام بحبل اللہ پر روشنی ڈالیں۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا فيما والله الله أموركم. رواہ مسلم. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اور بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے اس دین کو ہم اور آپ تک بعین ہی اسی طریقے پر ہم تک پہنچایا جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو نازل فرمایا تھا. محترم سامعین، پیشرو مقرر جو ابھی آپ کے سامنے سے گزر گئے، انہوں نے جس حساس موضوع پہ گفتگو کی اور میں جو کچھ آپ کے سامنے میں اپنے موضوع کے تعلق سے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر عمل نہایت ہی ضروری ہے. مگر آج کل ہوتا یہ ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ علماء ایسا لگتا ہے جیسے مرثیہ خواں ہیں اور عوام سن کر کے ویسی چلی جاتی ہے، عمل نہیں ہوتا. تقریباً مختلف موضوعات پر ہم لوگ مختلف جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر علماء کی تقاریر ہوتی ہے. سننے والے لوگ یہی ہوتے ہیں. عمل کی دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی عوام میں، تو دل بڑا ٹوٹتا ہے کہ اتنا کچھ کہا سنا گیا، نتیجہ کچھ نہیں. اس لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر دم یہ سوچتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور جانا. تیاری، آخرت کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. لہٰذا قرآن و سنت کی جب کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ ٹھان لیں کہ آپ کو عمل کرنا ہے. سنیں بھی اسی نیت سے کہ آپ کو عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حق سنیں، سن کر عمل کریں. میں نے جو موضوع لیا ہے اپنا، وہ اتحاد کا موضوع ہے، اور موجودہ دور میں اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم جو دیکھتے ہیں کلمہ گو مسلمان آپس میں جتنے مختلف ہیں، جتنا زبردست ان کے بیچ میں اختلاف ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع کو اٹھایا جائے اور آپ کے دلوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ ہم اور آپ جو مختلف ٹکڑوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، کیا ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں، کریں تو کس طرح، کامیابی ہمیں کیسے مل سکتی ہے. یقین جانیے یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ خواب ہے جس کو ہر حساس مسلمان دیکھتا اور سوچتا. اور انہی جذبات سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک.
منفعت نفع، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، یہی وہ جذبات، یہی وہ درد تھا جس کو انہوں نے ان اشعار میں پیش کیا کہ پوری قوم کا نفع اور نقصان ایک ہی بات میں، حرم بھی سب کا ایک ہے، اللہ بھی سب کا ایک ہے، قرآن بھی سب کا ایک ہے، رسول بھی سب کا ایک ہے، اس کے باوجود یہ اختلاف کیوں، یہ فرقہ بندی کیوں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ آئیے ہم دیکھیں قرآن کریم کے اندر اس موضوع کے تعلق سے کیا مواد ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر سب پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی اور گروپ بندی نہ کرو آپس میں، کلیئر لفظوں میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی نہ کرنا آپس میں۔ اور اس اتحاد کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور نعمت یاد دلایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر محبت و الفت ڈال دی، اسی ایک کلمے پہ جمع کر دیا۔ یہ پس منظر ہے اہل عرب کا، مکے والوں کا۔ آپ کو خوب پتا ہے، بار بار آپ سن چکے ہیں، اہل عرب اسلام سے پہلے آپس میں کس قدر مختلف تھے، وہ کس قدر لڑائیاں لڑتے تھے، معمولی باتوں پر ان کی لڑائی 100 سال تک چلا کرتی تھی۔ کسی کی بکری اگر دوسرے کے چراگاہ میں چرنے چلی گئی، اب اس کا جھگڑا شروع ہوا دونوں قبیلوں کے بیچ میں، تو یہ لڑائی 100 سال چلی۔ معمولی بات پہ قتل و قتال کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سب لوگوں کو متحد کیا، اور وہ کس بات پر متحد ہوئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، کلمہ توحید و رسالت پر پورے عرب کو اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی دعوت دی تھی، جس رسالت کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اور مسلسل جد و جہد اور کوشش کے بعد جب سارے لوگ اس کلمے پر جمع ہوئے تو ایسا اتحاد ان کے اندر آیا، ایسے متحد ہو گئے وہ سارے مسلمان، کأنہم بنیان مرصوص کا منظر تھا، ایک ایسی دیوار کے مانند بن گئے جس دیوار میں ہر اینٹ اپنے آپ کو دوسرے اینٹ میں پیوست کر کے ایک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کو نعمت میں شمار کرایا اور کہا اس اتحاد کو نعمت سمجھو،
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اللہ کی اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. یہ جو اتحاد ہے نا، اتحاد، یہ نعمت ہے، نعمت. اور اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہے وہ زحمت ہے، زحمت. جس اختلاف میں آج ہم لوگ پڑے ہوئے، جو ہمارے یہاں فرقہ بندیاں ہیں، یہ زحمت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ دور جاہلیت میں ہم لوگ ایک موضوع حدیث گڑھ کے اور کہتے تھے اختلاف و امتی رحمتن، اللہ کے رسول نے ثبت کر دیا اور کہہ دیا میری امت میں اختلاف بھی رحمتی ہے، اور اس سے مزید ہوا اختلاف کو ملی، لوگ اختلاف کرتے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متحد ہونے کی دعوت دی، اور وہ بھی امر کا صیغہ. اور اصول فقہ کا قانون ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا. نماز جو فرض ہے ہمارے آپ کے اوپر، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکات، زکات دو، یہ سارے صیغے امر کے ہیں، ان سے فرضیت ثابت ہے. اور بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متحد ہونے کے لیے امر کا صیغہ دیا اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جیسے دیگر فرائض ہیں جن کو آپ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی فرض ہے کہ آپ سب متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، فرقہ بندی نہ کریں، گروپ بندی نہ کریں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے دور نہ بھاگیں، اس نعمت کو گلے لگائیں. اس نعمت کے فائدے ہی فائدے ہیں. مگر افسوس کہ یہ نعمت بھی ہمارے ہاتھ سے گئی، ہم مختلف ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ گئی ہوئی نعمت کیسے واپس آئے گی؟ آج چنتن اور منتھن کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ اس نعمت کو ہم کیسے واپس پا سکتے ہیں. میں نے ایک حدیث پیش کی آپ کے سامنے میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے 3 کاموں سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تمہارے 3 کاموں سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، خوش کر لیں. بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ایک آدمی جو سورج کو پوج رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا، اس کے اپنے عقیدے کے حساب سے. ایک آدمی جو آگ کو پوج رہا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا سب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب لیجیے آپ کے سامنے میں ایک حدیث ہے اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ 3 کام کر لو اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا. اور جب ظاہر سی بات ہے اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا تو پھر تو کہنے ہی کیا ہے، آپ کی زندگی کا حاصل یہی ہے. ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ 3 چیزیں ہیں کیا، اور ہم کس طرح سے کریں کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے آپ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز وہ رب تیرا راضی ہو جائے گا اس بات سے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پہلا کام جو کرنے کا ہے اس امت کا وہ یہ کہ وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ پہلا کام ہے، ایک رب کی عبادت
اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا ساجھا نہ بنے. یہ توحید ہے. توحید اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توحید کو سمجھیں, شرک کو سمجھیں. اور ماشاءاللہ آپ خوب سمجھتے ہیں, آپ کے سامنے میں ایسے بیانات آتے ہوں گے, مگر بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو توحید اور شرک کو سمجھتے نہیں ہیں. توحید کا مطلب وہ اتنا جانتے ہیں اللہ ایک ہے, مگر اللہ کی ذات, صفات, عبادت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو شریک کر دیتے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں, لیکن جب عملی دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی کر لیتے ہیں, اور پتہ بھی نہیں چلتا. انہیں علم نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں خود اپنی زندگی سے کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ عبادت کے تعلق سے ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ عبادت ہے. اس کے علاوہ عبادت ہم نہیں جانتے تھے کہ اور بھی کوئی عمل عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ منت غیر اللہ سے بھی کر لیا کرتے تھے. ہم اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے. اللہ سے بھی کر لی, غیر اللہ سے بھی کر لیا. اسی طریقے سے جانور قربانی کا ہم ذبح کرتے ہیں, اللہ کے لیے عبادت ہے, لیکن ہم نے بزرگوں کے نام کی بھی منت مان لی جانوروں کی, اور ان کے لیے بھی جانور ذبح کیا. آج بھی ہو رہا. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بھی عبادت ہے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا. یہ انجانے طور پر ہمارے کئی بھائیوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں دوسرے کو بھی شریک کر رہے ہیں. یہ شرک ہے. اسی طریقے سے اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرنا. اللہ کی جتنی صفتیں ہیں, اللہ ایکتا ہے اپنی صفات میں, اللہ کی صفت میں دوسرا کوئی شریک نہیں. لیکن انجانے میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر ہمارے کئی لوگوں نے نبیوں کو, بزرگوں کو, ولیوں کو بھی اللہ کی صفت میں شریک رہا ہے. تو میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلا کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, یعنی پکا موحد آدمی بن جائے. یہ پہلا کام ہے جس کو کرنے کے بعد اللہ راضی ہوتا ہے. دو کام ابھی اور باقی. تو ہم سارے بھائیوں کو سمجھنا پڑے گا توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. اس کو موقع آئے گا اور مقرر ہیں اس موضوع پر بولیں گے اور وہ بتائیں گے آپ کو توحید کیا اور شرک کیا, اور آپ کو تیار رہنا ہے کہ آپ سمجھ سکیں اس چیز کو. تو پہلا کام جس سے رب راضی ہوگا وہ یہ ہے ان تعبدوا اللہ, کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا کام جس کو کر کے آپ رب کو راضی کر لیں گے وہ دوسرا کام کیا ہے؟ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اور اللہ کے رسول نے وہی فرمایا کہ وہ دوسرا کام جس سے رب راضی ہوگا وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور آپس میں گروپ بندی نہ کریں. یہ دوسرا بڑا کام ہے توحید کے بعد. یعنی توحید کے بعد دوسری ذمہ داری ہم سارے مسلمانوں پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں, ہم ایک ہو جائیں, آپس میں گروپ بندی نہ کریں, مختلف ناموں سے اپنے آپ کو یاد نہ کریں جو آج کل عام ہے. ہم بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں ہمارا تعلق
فلاں گروپ سے ہے، ان کا فلاں گروپ سے ہے، ان کا فلاں گروپ سے ہے. یہ گروپ بندی آپ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض آپ کر رہے ہیں. اللہ نے دعوت دی ہے آپ کو اتحاد کی، اللہ کے رسول نے پوری امت کو اکٹھا کیا ہے کلمے پہ، اور ہم اور آپ نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس کو. یہ دوسرا بڑا کام ہے جس کے کرنے سے رب راضی ہوگا. آدمی اگر فرقہ بندی کو ہوا دے تو وہ اللہ کو ناراض کر رہا، راضی نہیں کر رہا. لیکن لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے، جوڑ دے کلمے سے، گویا وہ رب کو راضی کرنے کا کام کر رہا. یہ اتحاد آپ نے خوب سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. صحابہ کا اتحاد آپ نے دیکھا، سنا آپ نے کیسے متحد تھے. بلکہ خیر القرون، وہ 3 زمانہ جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول نے دی. خیر القرون قرنی ثم ما یلونہ ثم ما یلونہ، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر وہ جو اس سے متصل، پھر وہ جو اس سے متصل. وہ دور دیکھیے آپ، اس میں اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں. وہ صحابہ آپس میں مختلف نہیں ہوتے تھے، معمولی اختلاف ہوتا تھا فروعیات کے اندر. اس کی وجہ سے ان میں کبھی ایسا اختلاف نہ پڑا کہ وہ گروپ میں بٹے ہوں، ان کے گروپ تیار ہو گئے ہوں الگ الگ. یہ وہ دور تھا جن کو خیر کا لقب ملا. اور وہ کس بات پر ایک تھے، کس چیز نے ان کو متحد کیا، بس یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ کس بات پر وہ متحد ہوئے تھے. وہ اتحاد کس بات پہ تھا ان کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید اور اتباع رسول. اور آج بھی اگر اس پوری قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے تو اسی ایک واحد پلیٹ فارم پہ لا کر کے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج بھی اگر ہم سب لوگ اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ ہم متحد ہو جائیں گے تو اس کے لیے واحد پلیٹ فارم وہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ توحید پر متفق ہو جائیں اور رسالت پر متفق ہو جائیں. دراصل اختلاف ہوتا ہی یہیں سے ہے کہ آدمی رسول کی رسالت سے متفق نہیں ہے. کلمہ تو پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، کہتا تو ہے کہ اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کا دل تیار نہیں ہے کہ وہ رسول کو رسول مانے. اختلاف ہوتا یہاں سے. میں نے بہت غور کیا، بڑے ہمدردی کے ساتھ غور کیا، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ سارا جو اختلاف کی بنیاد یا بنا ہے یہ وہیں سے شروع ہو رہا. رسول کو رسول مان تو رہا ہے مگر رسالت کا درجہ نہیں دے رہا آدمی. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دین ہم رسول سے لیں، دین اور کہیں سے ہم نہ لیں. دین کا مصدر کوئی اور نہیں ہے، دین کہیں اور سے نہیں آیا ہے. دین تو اللہ کے رسول نے دیا نا آپ کو. بذریعہ جبرائیل اللہ کے پاس سے دین رسول کے پاس آیا اور رسول نے اس دین کو ہمارے اور آپ کے بیچ میں پھیلا دیا. اب اگر دین رسول کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہم لیتے ہیں تو اختلاف تو ہونا لازمی بات ہے نا. اختلاف تو پھر لازمی بات ہے. اگر چند دروں سے لوگ دین کو لینے لگے، چند علماء سے نسبت کر لیں، علماء سے دین کو لیں، تو اختلاف پڑے گا. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری ذہنیت الگ الگ ہے، ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے. ہم میں سے ہر آدمی الگ الگ رائے دے گا، اور جب سب کی رائے کی قدر کی جائے گی تو گروپ تیار ہو جائے گا. ہمارے ماننے والے کچھ، آپ کے ماننے والے کچھ، ان کے ماننے والے کچھ، اختلاف وہیں سے پڑ جائے گا. اور یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے. اور میرے ساتھ بیتا، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو بولتا ہوں اپنے تجربے کی بات ہی کہتا ہوں کہ کیسے اختلاف ہوا. میں اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا مبارک پور کے اندر. نیا سال شروع ہوا، شوال کے مہینے میں ہم بچے حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے. مبارک پور کے اندر ایک بہت بڑا عرس ہوتا ہے. ایک بابا ہیں 9 گزی،
9 گز لمبے ہیں وہ. گئے ہم لوگ عرس میں. اس دور کے سب سے بڑے مفتی نائب مفتی اعظم ہند تھے. انہوں نے تقریر کی. ہم طلبہ سننے والے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. عزیز بچوں، امام بخاری کی فقاہت اور سمجھ دیکھو. انہوں نے کہا تھا امام بخاری علیہ الرحمہ کی سمجھ دیکھو کہ کسی نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر ایک بکری کا دودھ 2 بچوں نے پی لیا تو کیا ان 2 بچوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا؟ تو امام بخاری نے کہہ دیا ہاں دونوں رضائی بھائی ہو گئے یا رضائی بھائی بہن ہو گئے، ان کے بیچ میں اب شادی نہیں ہو سکتی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر ایک ماں سے 2 مختلف بچوں نے دودھ پی لیا تو ان کے بیچ میں رضاعت ثابت ہوتی ہے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. رضائی بھائی بہن ہے، یہ تو مسئلہ آپ لوگ جانتے ہیں. امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک بکری کا دودھ 2 بچوں نے پی لیا، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی، دونوں نے پی لیا، کیا ان کا رشتہ ثابت ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ثابت ہو جائے گا. کہا دیکھو یہ ہے امام بخاری کی عقل. اب ان کی جمع کردہ حدیث کا کیا مقام ہمارے نگاہ میں ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب بچپنے میں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ امام بخاری بیوقوف آدمی تھے، عقل مند نہیں تھے، انہیں اتنا بھی نہیں آتا تھا. دیکھیے یہ سنت میں سینت لگانے والی بات ہے. ایک طالب علم جو آگے چل کر عالم بننے والا ہے، اس کے دل و دماغ میں حدیث کے خلاف ایک چیز ڈال دی جائے تاکہ حدیث پر بھروسہ نہ کرے وہ. اب ظاہری سی بات ہے اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ امام بخاری اتنے بڑے بیوقوف تھے تو پھر ان کی حدیث کا وہ جو مجموعہ بخاری شریف ہے کون پڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے اتباع رسول کرنے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے؟ یہ حدیثی تو ہے نا جس پر ہم چل کر کے متحد ہوں گے. ہمارے دل و دماغ میں بات ڈال دی گئی کہ حدیث ناقابل اعتماد ہے. تو اتباع رسول کو ہمارے دل و دماغ سے ہٹانے کے لیے بڑی چالیں چلی گئی. ہم 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہے تھے، وہاں کورس میں کتاب ہے نور الانوار، یہ فقہ کی کتاب، اصول فقہ کی کتاب ہے. اس میں حاشیے پہ لکھا ہوا ہے ابو ہریرہ جیسے صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک، یہ بڑے بڑے صحابی رسول ہیں جنہوں نے حدیث کی روایتیں کی ہیں. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے، سمجھدار نہیں تھے، صوفی منوش لوگ تھے، جو سنا وہ روایت کر دی، سمجھتے نہیں تھے. یہ تحریری طور پر موجود ہے کتابوں کے اندر. دیکھیے یہ بیچ کہاں بوئی جا رہی ہے اختلاف کی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اتحاد کو نظر لگی کہاں پہ. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے استاذ کی بات کو مان لیا، اس تحریر پہ بھی یقین کر لیا، ان صحابہ کو غیر فقیہ سمجھا. ہم نے تصور کر لیا کہ وہ صوفی منوش لوگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، سمجھدار نہیں تھے، اسی لیے جو بھی حدیث ملی روایت کر دیا. ہو سکتا ہے رفیدین کا مطلب کچھ اور رہا ہو، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، روایت کر دیا. دیکھیے اتباع رسول سے ہٹانے کے لیے چالیں ہیں. حدیث کو کمزور کرو، راوی پہ نظر ڈالو، راوی کو مشکوک کر دو. آگے بڑھیے. میں نے ایک عالم کی کتاب پڑھی، وہ بھی ایک بڑے طبقے کے مانے جانے لوگ ہیں، ان پر لوگوں کا بھروسہ اعتماد ہے. انہوں نے لکھ مارا کہ حدیث ظنی ہے، ظنی، محفوظ نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. ذکر سے مراد کیا ہے پتہ آپ کو؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں قرآن. نہیں، قرآن اور حدیث دونوں ہیں. قرآن بھی اور حدیث بھی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نازل کیا، ایک کو نازل نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث بھی ہے۔ آپ کہیں گے بلا دلیل یہ بات کہہ رہے؟ نہیں، دلیل ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو اتباع کرو جو کچھ بھی نازل کیا گیا تمہارے اوپر، جو کچھ بھی نازل کیا گیا تمہاری طرف، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر ولیوں کی اتباع نہ کرو۔ یہ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا، یہ جو کچھ نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ وہ قرآن ہے۔ آئیے حدیث شریف دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وعن المقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتیت القرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شیعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنو لوگو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کے مثل ایک چیز اور دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن ہی کے مثل ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کے مثل ایک چیز اور ہے کیا؟ پھر اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی، سنو ایک زمانہ آئے گا، الا یوشک رجل شیعان، ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آسودہ آدمی گو تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ تم سے کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم لوگ اس قرآن پہ عمل کرتے رہو، اس قرآن پہ چلتے رہو، فما وجدتم فیہ من حلال فحلوہ، جو کچھ حلال پاؤ اس کو حلال جانو، جو حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ یعنی وہ صرف کہے گا قرآن پہ چلنے کو، حدیث کی اہمیت نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ہر قول و فعل کو رجسٹرڈ کر دیا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رسول اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمودات، ہر ارشاد وہ من جانب اللہ ہے۔ اس لیے رسول کی اتباع ضروری ہے، اور اتحاد جو ہوگا ہمارا آپ کا وہ اسی ایک پلیٹ فارم پہ ہوگا کہ ہم اللہ کو ایک جانیں بلا شرکت غیر، اور اس کے رسول پر اس طرح ایمان لائیں، اس طرح ایمان لائیں کہ رسول کے مقابلے میں کسی اور کو نہ مانے، اور دین جو لے وہ صرف رسول سے لے۔ رسول کے علاوہ دین کے لیے کسی کا قول یا فعل دلیل نہیں ہے، نہ دین کہیں سے لینا ہے۔ ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ الگ الگ دروں سے لگ گئے دنیا بھر کے اندر۔ بھئی مانا میں نے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہوئے ہیں، دین کو فائدہ بھی پہنچا ہے ان کے اجتہاد سے، لیکن یہ قطعی گنجائش نہیں ہے کہ دین کو ان کی طرف منسوب کی جائے اور دین میں ان کو دلیل بنایا جائے کہ حضرت نے جو کہا وہ دین ہے۔ یہ تصور کبھی نہیں رہا اسلام کے اندر۔ آج جو ہم مختلف شہروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنا نام بناتے ہیں نا، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ فرقہ بندی جو ہم کر رہے ہیں، اسلام کو جو ہم مختلف شہروں سے لے رہے ہیں، کوئی گنجائش نہیں اسلام۔ اور یہ تو وہ بات ہے جو تابعی اور طبع تابعی کے ادنا قسم کے لوگ اس دور میں سمجھتے تھے۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہمیں آج پڑھا لکھا انسان سمجھنے کو تیار نہیں کہ آپ دین کو مختلف جگہوں سے لے رہے ہیں، اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ آپ اس دور کو دیکھیے،
ایک معمولی آدمی بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دین کہیں سے لیا آ سکتا۔ دلیل بخاری شریف سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ دین کا مصدر صرف قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ دین اور کہیں نہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ واشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات لحسن المغيرة خلق اللہ لحسن فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتي أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال إنه قد نهى عنه فقالت إني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كان كذلك ما جامعتها۔ بخاری شریف کتاب التفسیر صفحہ 725 پہ یہ حدیث۔ میں اس حدیث سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تابعی کے دور میں یہ بات قطعی طے تھا کہ اسلام جو لینا ہے، ایمان یا دین جو لینا ہے، وہ قرآن و سنت سے لینا ہے اور قرآن و سنت سے باہر دین نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جتنے بھی اختلافات ہمارے بیچ میں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آپ کو گروپ میں بانٹ لیا اور دین اپنی اپنی مرکز عقیدت سے لینا شروع کیا، دین کے مسائل اپنے بزرگوں سے، اپنے عالموں سے لینا شروع کیا۔ حدیث اور قرآن کی اہمیت نہ رہی ہماری آپ کی نگاہ میں، یہی وجہ ہے کہ ہم مختلف ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ خواب دیکھتے ہیں اتحاد کا تو واحد خواب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور وہ ہے قرآن سنت۔ دیکھیے اس حدیث میں کیا کچھ کہا گیا۔ ایک وقت کی بات ہے، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے خطاب کیا، تقریر کی، اور آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے گودنا گودانے والی عورت پر اور گودنا گودوانے والی عورت پر۔ لعن اللہ واشمات والمعتشمات، گودنا گودوانے والی اور گودنے والی دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ والمتنمسات، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت جو اپنے بھووں کے بالوں کو اکھڑواتی ہیں۔ والمتفلجات، اور جو اپنے دانتوں کے بیچ میں کشادگی کرواتی ہیں حسن کے لیے۔ المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل کرتی۔ عبداللہ ابن مسعود نے تقریر فرمائی صحابی رسول نے، اس میں 4 باتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو گودنا گودواتی ہیں یا گودتی ہیں۔ اس زمانے میں حسن کے اضافے کے لیے گودنا گودا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا صورت رہی ہوگی، اور اس زمانے میں عورتیں اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے بھووں کے بال اکھڑواتی تھیں، پلکوں کو باریک کرتی تھیں۔ یہ حسن کا تھا۔ آج پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، آج بھی کچھ نہ کچھ ہوگا اس طرح کا ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کی جانکاری آپ ہی تک رہے تو ٹھیک ہے، جانکار بچے ہیں بیٹھے ہوئے، اور بھی اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اس دور میں ترقی ہے۔ اس دور کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ حسن کو بڑھانے کے لیے بھووں کے بال اکھڑواتی تھی اور دانتوں کے بیچ میں کشادگی کرواتی تھی۔ فیشن تھا اس دور میں، آج بھی کچھ فیشن ہے الگ قسم کا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں عورتیں کرتی تھی۔ آپ نے تقریر کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ایسی عورتوں پہ۔ اور آج بھی جو عورتیں ایسا کر رہی ہیں اپنا حسن بڑھانے کے لیے، اللہ کی پیدا کردہ جسم میں تغیر و تبدل کر رہی ہیں، سرجری کر کے اپنا حسن بڑھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اسی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال ایک تقریر تھی صحابی رسول نے کر دی۔ ایک عورت کو خبر پہنچی، اور یہ عورت تھی قبیلہ بنو اسد کی۔ جا کے کسی نے بتا دیا
کہ صحابی رسول نے ایسا ایسا کہا. وہ عورت آ گئی, فجات, وہ چل کے وہاں سے آئی صحابی کے پاس اور آ کے کہا, انہو بلغنی انک لعنت کیت وکیت, مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے لعنت کی ہے عورتوں پہ. کیوں کی ہے آپ نے؟ کیا حق پہنچتا آپ کو؟ آپ نے اپنی طرف سے لعنت کیوں بھیجی؟ ایسا تو کہیں آیا نہیں, قرآن میں کہیں نہیں آیا ایسا. صحابی کا جواب سنیے, جواب دیا, وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ, میں کیوں لعنت نہ کروں ایسی عورتوں پر جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے؟ میں ایسی عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں, کیوں نہ بھیجوں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہا, لَقَدْ كُنْتُ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ, دو دفتیوں کے بیچ میں یہ قرآن جتنا ہے میں نے پورا پڑھا ہے. عورت نے کیا کہا؟ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے سمجھ کے. فما وجدت فیہ ما تقول, اس میں وہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے لعنت نہیں کی ہے. یا آپ اپنے گھر سے اپنے طرف سے کرنے والے کون ہوتے ہیں شریعت میں؟ قربان جائیے, اس دور میں خواتین پورا قرآن سمجھ کے پڑھتی تھی. آج مرد بغیر سمجھے ہوئے بھی نہیں پڑھتے, سمجھ کے تو پڑھنا بہت دور کی بات ہے. عورتوں کا تو چھوڑ دیجئے, کتنے مرد بیٹھے ہوں گے یہاں اس بیچ میں جنہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوگا. ذرا اس دور کے خواتین کو دیکھیے. خواتین نے, اس خاتون نے آ کے اللہ صحابی رسول سے کہا, لقد قرأت ما بین اللوحین, دو دفتیوں کے بیچ میں جتنا قرآن ہے میں نے پورا پڑھا ہے. فما وجدت فیہ ما تقول, میں نے پایا نہیں اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فلا 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 عورتوں پہ لعنت بھیجی. اب جواب سنیے صحابی رسول کا. ظاہر سی بات ہے, صحابی رسول نے کیا کہا تھا؟ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ اللَّهِ, جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی میں کیوں نہ بھیجوں. خاتون کہہ رہی ہیں اللہ نے لعنت بھیجی نہیں ہے, اپنے گھر سے آپ بھیج رہے ہیں. جواب سنیے صحابہ کا, کیا منطقیانہ جواب ہے. کہا, لَئِن كُنْتِ قَرَأْتِ لَقَدْ وَجَدْتِ, اگر تو پڑھتی نا قرآن, اگر تو قرآن پڑھتی تو ضرور پا لیتی, قرآن میں ہے یہ. ابھی تو بڑی حیرت کی بات تھی, قرآن میں تو کہیں نہیں آیا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں اگر تو قرآن پڑھتی تو پا لیتی, قرآن میں ہے. پھر کہا, کیا تو نے قرآن کے اندر یہ نہیں پڑھا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ تو نے پڑھا قرآن کے اندر یہ آیت ہے یا نہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس سے روکے رک جاؤ. پڑھا ہے کہیں قرآن میں؟ کہاں یہ تو ہے. کہا یہ آیت تو ہے قرآن کے اندر. صحابی نے جواب دیا, انہو قد نہا عنہ, اللہ کے رسول نے روکا ہے لعنت کی ان چاروں پر, اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول نے روکا ہے نا. اور جب اللہ کے رسول نے روکا تو گویا اللہ نے روک دیا. اور اگر یہ حدیث میں ہے تو سمجھ لو بے عینی قرآن میں ہے, کیونکہ رسول جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے کہتے. دیکھیے صحابہ کی سوچ کیا ہے, صحابہ کی سوچ کیا ہے, قرآن اور حدیث کو ایک کر رہے ہیں. جو حدیث میں ہے, نہ واشمات کا لفظ قرآن کے اندر ہے, نہ متشمات ہے, نہ متمسات ہے, نہ متفلجات ہے, لیکن صحابی نے کہا یہ سب قرآن میں ہے. دلیل اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہے, ایک ہی جگہ سے ہے, اس اللہ کی طرف سے. ہمیں دین لینا کہاں سے ہے؟ قرآن سے لینا ہے یا حدیث سے لینا؟ سمجھ میں آیا؟ اچھا, عورت کا رد عمل دیکھیے خاتون کا. بات پہلے پوری کر لیں پھر ادھر چلتے ہیں. خاتون نے جب سنا کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے تو اب خاموش تو ہو گئی, کیونکہ ان کو یقین تو ہو گیا اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو بس دین ہے. ان کو اعتراض تو اس بات پہ تھا کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں تو آپ کو بولنے کا اور کہنے کا حق نہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
یہ حق ہم نے بانٹ دیا ہے علماء کو. حرام اور حلال کا حق، جائز اور ناجائز بنانے کا حق ہم نے علماء کو بانٹ دیا. مختلف دروں سے ہم لگ گئے، ہم نے فرقے بنا لیے، اور جن کا جہاں جو اپنا ہے مسلک، جو بھی جہاں جن سے اعتقاد ہے، جن کے وہ معتقد ہیں، انہوں نے جس چیز کو چاہا حلال کیا، جس چیز کو چاہا حرام کر دیا. ہم مانتے چلے گئے، ہمارے اندر گروپ بنتا چلا گیا. یہ ہے اتحاد کو ختم کرنے والی چیز. مسلمانوں کے پاس تو ایک ہی چیز ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ بھئی آج تک آپ لوگوں نے اللہ کی رسی دیکھی ہے؟ یہ کیا ہے اللہ کی رسی؟ یہ بھی معلوم نہیں آپ لوگوں کو. یہ ماشاءاللہ صرف قرآن نہیں، قرآن و سنت. یہی بات تو میں بتا رہا ہوں بار بار. رسی کہتے کسے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسی سپاٹ رسی دیکھی ہے کیا ایک چیز کی؟ رسی جب بھی آپ کے دماغ میں تصور ہوتا ہے نا، بٹا ہوا ہوتا ہے دو چیزوں سے. آپ حدیث کو چھوڑ دیجئے ایک طرف، قرآن کو رکھ لیجئے، رسی بنا لیجئے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے 5 ٹائم. رکوع سجود کا پتہ نہیں چلے گا اگر آپ حدیث کا سہارا نہ لیں تو. دین حدیث اور قرآن میں دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے اعتصام بحبل اللہ. اور ان کے علاوہ کسی تیسری چیز کو پکڑ لینا یہ گمراہی کا باعث ہے. اور یہیں سے اتحاد میں دراڑیں پڑتی ہیں اور اختلاف کے راستے کھلتے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب قرآن، رسول کی سنت، یہ حدیث. یہی تو ہے رسی اللہ کی، اسی کو تو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ دشمنوں نے سیدھ یہی لگائی ہمارے دلوں کے اندر. حدیث کی عظمت کو گھٹانے کے لیے قرآن کی عظمت تو گھٹا سکتے نہیں تھے، اس میں شبہ میں ڈال نہیں سکتے تھے، مگر رسول کی حدیث کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. کہہ دیا امام بخاری غیر ثقت، کسی نے حدیث کے راویوں کو غیر ثقہ اور غیر فقیہ قرار دے دیا، کسی نے حدیث کو ظنی ثابت کیا، کسی نے حدیث کے مفہوم پہ بھروسہ نہ کیا. قرآن کی جو تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے، تفسیر کا حق رسول سے چھین لیا. یعنی قرآن کی ایک آیت نازل ہو رہی ہے، اس کی تفسیر حدیث میں موجود ہے، آپ حدیث پہ بھروسہ نہ کریں، آپ منمانی تفسیر کریں، اپنی طرف سے کریں. ایسے بتیرے مواقع ملیں گے آپ کو آپ کی شریعت میں، جو آپ کی اپنی شریعت ہے الگ الگ گروپوں کی، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیتیں ہیں، منمانی تفسیر ہے. اگر آپ کے سامنے میں حدیث کی بات رکھی جائے آپ یقین کرنے کو تیار نہیں. ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، شاید آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اے ایمان والو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. برابر؟ وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تفسیر اٹھائیے، وسیلے کی تفسیر دیکھیے آپ حدیث میں، آپ کو ملے گا کہ مشروع وسیلہ 3 طرح کا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے 3 قسم کا وسیلہ مشروع ہے. آدمی اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنائے، خود جو نیک عمل اس نے کیا اس کو وسیلہ بنائے، اس کے وسیلے سے دعا کرے، یا کسی زندہ شخصیت کو جو موجود ہو سامنے ان کو وسیلہ بنائے، ان کے وسیلے سے دعا کرے رب سے. بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری شریف کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. لیکن آج وسیلے کا جو معنی لیا جا رہا ہے ایک پورے طبقے کے اندر، بدعات اور خرافات کو جیسے وسیلہ بنایا گیا، آپ ان کے سامنے میں یہ حدیث پیش کریں وہ ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دین کہیں اور سے لیا، وہ قرآن و سنت کو ماننے کو تیار نہیں. کیسے ہوگا اتحاد؟ ہم الگ الگ گروپ میں بٹے رہیں، اپنی اپنی منمانی تفسیر کریں، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ اتحاد کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اتحاد کے لیے جو چیز ہمارے سامنے میں ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب جو قرآن و سنت ہے دین وہیں سے حاصل کریں. اس کے علاوہ کہیں دین نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں سے کسی نے دین لیا تو لادینی کا شکار ہو گیا, وہ بے دینی کا شکار ہو گیا, وہ بچ سکتا ہی نہیں ہے. دو کے ساتھ تیسرے کو ملایا وہ لادین ہو جائے گا. اس لیے آپ اگر دین لیں تو ان دو جگہوں سے لیں اور اس ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائیں. سارے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب کر رکھا ہے اپنے اوپر سے وہ ٹائٹل ہٹا دیں, وہ ٹائٹل ہٹا دیں. اور آج کے بعد آپ کو کوئی چیز تلاش کرنی ہو نا, آئیے سیدھے سیدھے حدیث رسول میں دیکھیں. اس خاتون نے مزاج دیا ہمیں اور آپ کو. بہرحال وہ بات رہ گئی تھی. خاتون نے پوری بات سن کر کے اطمینان کا اظہار تو کیا, لیکن کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی ایسا ضرور کرتی ہوگی. وہ جو روایت میں نے بخاری کی پیش کی نا, اس میں آگے ہے کہ خاتون نے یہ کہا کہ میرا خیال تو یہ ہے, صحابی سے کہا عبداللہ بن مسعود سے, کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہوگی حسن کے لیے اپنے گھر میں. صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا فذهبی فانظری, جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ میری بیوی کو. فذهبت فنظرت, وہ خاتون گئی دیکھنے, اس کو بھی یقین نہیں تھا خاتون کو, گئی وہ صحابی کی بیوی کے پاس, جا کے دیکھا. فلم تر من حاجتها شیئا, اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز نے پایا نہیں. جس پہ اعتراض تھا وہ چیز ملی نہیں. یعنی وہاں نہ کوئی گودنا گودوائے ہوئی تھی اور نہ حسن کا کوئی جو چل رہا تھا اس دور جاہلیت میں عرب میں, یا اسلام آنے کے بعد بھی جو لوگ کر رہے تھے. دیکھا کہ بالکل رسول کی سنت کے مطابق ان کے گھر کی خواتین ہیں. واپس آئی, اطمینان کا اظہار کیا کہ نہیں آپ کا گھر تو محفوظ ہے. صحابی کا جواب کیا تھا؟ واللہ لو کان کذالک ما جامعت, قسم خدا کی اگر ایسا ہوتا نا کہ میری بیوی حکم رسول کے خلاف چلتی, اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی اس سے ہم بستر نہیں ہوتا, میں کبھی اس سے ہم بستر نہیں ہوتا, اپنے بستر پہ سلاتا بھی نہیں. بہرحال صحابی رسول تھے, ہم اور آپ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی بیوی کو آپ کسی قسم کی دھمکی ہی دے سکیں, کیونکہ ہم اور آپ خود دین سے دور ہیں. ہم خود باعمل نہیں, کیا اپنی بیوی کی بے عملی پر ہم ان کو دھمکی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, کیونکہ ساری کمزوری تو ہمارے اندر. میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کی آیت کے تعلق سے اور اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا, اللہ تمہارے 3 کاموں سے راضی ہو جائے گا. ان میں سے ایک اللہ کی عبادت بلا شرکت غیر, اور دوسری چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. سارے مسلمان متحد ہو کر ایک در سے لگ جائیں, دین ایک جگہ سے لے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو آپ کا اتحاد کتنا عزیز ہے, آپ کا متحد ہونا کتنا عزیز ہے. کیا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شخصی اور انفرادی طور پر سب سے بڑی اہمیت ہے آدمی کا مومن یا مسلمان ہونا. اگر آپ کے پاس ایمان نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں, یہ انفرادی حیثیت ہے آپ کی. اور اجتماعی طور پر اتحاد اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ بے معنی. انفرادی اور شخصی اعتبار سے اگر آپ کے پاس توحید نہیں, ایمان نہیں, تو آپ بے معنی ہیں اللہ کی نظر میں. اور اجتماعی اعتبار سے اگر آپ میں اتحاد نہیں تو اللہ کے یہاں کوئی مقام آپ کا نہیں, آپ بے معنی ہیں. اتحاد کتنا پسند ہے اللہ کو, آپ کا متحد ہونا. کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا فرض ہمارے اوپر, ان میں بھی اتحاد کا ہی منظر ہے. نماز فرض ہے نا 5 ٹائم, اللہ چاہتا تو فرما دیتا 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے, جب چاہو جب پڑھ لو. کوئی 10 بجے پڑھ لیتا, کوئی 2 بجے دن میں پڑھتا, کوئی 3 بجے پڑھتا, کوئی 5 بجے پڑھتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. 5 خاص وقت میں اذان کہی جائے اور سارے مسلمان جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرے.
فرض بھی ادا ہو اور آپ کی اجتماعیت دکھے، اتحاد دکھے. اللہ کو آپ کا اتحاد بڑا پیارا. روزہ ایک فرض ہے، اللہ چاہتا تو فرما دیتا مومنوں سال میں 30 دن روزے رکھنا ہے، جب چاہو 30 دن رکھ لو. کوئی جنوری میں رکھتا، کوئی فروری میں رکھتا، کوئی مارچ میں رکھتا. لیکن اللہ کو ایسا روزہ مطلوب نہیں ہے، اسے ایسا روزہ نہیں چاہیے. اس کو تو وہ روزہ چاہیے کہ رمضان کے مخصوص ایام میں سارے مسلمان ایک ساتھ روزہ شروع کریں اور ایک ساتھ شروع کریں اور ایک ساتھ افطار کریں. دیکھیے اتحاد کا منظر. وہ صرف روزہ ہی فرض نہیں ہے بلکہ وہ روزہ ہے جس میں اتحاد بھی دکھے. یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. اللہ راضی ہوتا ہے آپ کے متحد ہونے سے. یہ فرقہ بندی اور اختلاف سے اللہ راضی نہیں ہوگا. حج فرض ہے نا، اللہ چاہتا تو کہہ دیتا سال میں کسی بھی ٹائم حج کر لینا، آ کر کے زندگی میں ایک بار کرنا ہے. کاہے ضرورت ہے بھیڑ لگانے کی؟ حج کے ایام میں 70-80 لاکھ حاجی جمع ہو جاتے ہیں. اب پورے سال اگر حج چلتا رہتا نا تو بھیڑ بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کو ایسا حج نہیں چاہیے. حج کے خاص دنوں میں، مخصوص ایام میں پوری دنیا سے مسلمان حاضر ہوں گے. ڈریس ایک ہوگا، لباس سب کا ایک ہوگا، سب کے سر ایک جیسے ہوں گے، بال مڈے ہوئے یا چھلے ہوئے، سب سفید لباس میں، بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے میں. سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ آپ سے ایسا حج نہیں چاہتا جو انفرادی ہو بلکہ اجتماعی حج چاہتا ہے. اجتماعی. دیکھیے ہر عبادت کے اندر اتحاد کا درس. زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا آپ کو جو جب چاہے جدھر چاہے ادا کر دے، بلکہ ایک بیت المال میں سارے لوگ زکوٰۃ کو جمع کریں، ایک ساتھ جمع کریں اور وہاں سے جو امیر آپ کا ہے وہ امیر مصلحت کے ساتھ اس کو خرچ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا اتحاد عزیز ہے. اور یہ اتحاد جب ہی ہوگا جب ہم متفق ہو جائیں توحید و سنت پہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ. جب ہدایت ہم وہاں سے لیں گے، نماز کا طریقہ وہاں سے لیں گے، روزے کا طریقہ وہاں سے لیں گے، حج و زکوٰۃ کا طریقہ وہاں سے لیں گے، اپنے دین کی ساری ضرورتیں اگر ہم قرآن و سنت سے پوری کرنے لگے تو ہم سارے متحد ہو جائیں گے. اختلاف ختم ہو جائے گا، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، ہم سب ایک ہو جائیں گے. اور پھر وہی منظر ہوگا 1400 سال پہلے والا جو صحابہ و تابعی کے دور میں دکھا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کوئی فرقہ بندی نہیں. اور یہی اللہ کو چاہیے. آپ کی نماز کی تعداد رکعتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، آپ کے روزے کی تعداد کو نہیں دیکھتا. بھلا آپ کے روزے سے کیا بندہ بگڑتا ہے رب کا؟ آپ کی نماز سے کیا بندہ بگڑتا ہے؟ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حکم کی بات، میرے حکم کو مانا جا رہا نہیں، یا وہ میرے رسول نے جس کو بھیجا، میں نے رسول بنا کے بھیجا، اس کی اتباع کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی. یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، منہ سے اتباع کرتے ہیں کسی اور کی، مسئلے لیتے ہیں کہیں اور سے، رسم و رواج لیتے ہیں کسی اور سے، نقل کرتے ہیں کسی اور کی، لباس پہنتے ہیں کسی اور کا. یہ مسلمان ہے، غیر شعوری طور پہ مسلمان، یعنی اسے شعور نہیں. میں نے ایک بار سفر کرتے ہوئے ایک نوجوان سے پوچھا تھا کہ تم مسلمان کیوں ہو؟ وہ نہیں بتا سکا میں کیوں. میں نے بہت ٹائم دیا، میں نے کہا سوچو، اور بڑی دیر کے بعد جو اس نے کہا جواب میں، کہا کہ اس لیے کہ باپ دادا مسلمان تھے. وہ اس لیے مسلمان ہے کہ باپ دادا مسلمان تھے. میں نے کہا بالکل صحیح جواب دیا تم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ آپ مسلمان ہے کیوں. میں نے کہا خدا نہ خواستہ تمہارے باپ دادا غیر مسلم ہوتے تو تم غیر مسلم ہی ہوتے. یہی حالت ہم سب لوگوں کی ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں امت رسول ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رسول کی امت نہیں ہے، وہ کسی اور کی امت ہے. جس کو دیکھیے اپنے اسٹائل میں نماز پڑھ رہا ہے، اپنے اسٹائل میں سب کچھ ہے، اس کا نعرہ کسی اور کا لگا رہا، رسول کا نام استعمال ہو رہا ہے، صرف شعور نہیں اس کو. کلمہ پڑھ رہا ہے رسول کا لیکن رسول کی اتباع کوئی نہیں کر رہا. میرے بھائیو، اتحاد کیسے نصیب ہوگا آپ کو؟ کیسے آپ متحد ہوں گے؟ بڑا افسوس کی بات.
آج کے اس دور میں جب پڑھے لکھے لوگ ہم، تعلیم عام ہے، ہم سب لوگ سمجھدار ہیں، اس کے باوجود بھی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ حدیث میں آپ کو پوری کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے 3 باتوں سے رب راضی اور خوش ہوگا۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت بلا شرکت غیر، اور دوسری چیز اعتصام بحبل اللہ اور فرقہ بندی نہ ہو، تیسری چیز وان تناصحوا، جس کو اللہ نے تمہارا امیر بنا دیا، جس کو تم نے امیر چن لیا ہے اپنا، تم اس کی خیر خواہی کرتے رہو، جب تک وہ تمہارا امیر رہے اس کی بغاوت نہیں کرو گے، اس کی خیر خواہی کرو گے، اچھے مشورے دو گے تاکہ اتحاد قائم رہے۔ آج ہوتا کیا ہے، آپ نے کسی کو اپنا امیر بنا لیا، چن لیا آپ نے امیر، اور پیچھے سارے لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں، ہر آدمی کھینچ رہا پکڑ کے اس کو۔ امیر بنایا آپ نے اور پھر اس کی مخالفت بھی آپ نے شروع کر دی، بغاوت بھی آپ نے کھڑی کر دی اس کے خلاف، کہاں اتحاد رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جب تک تم نے اس کو امیر بنایا ہے اور جب تک وہ تمہیں قرآن و سنت پر لے کے چل رہا ہے، جب تک تمہیں قرآن و سنت پہ لے کے چل رہا ہے، جب تک تم اس کی تباہ کرتے رہو۔ ہاں اگر قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے تب وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی تباہ کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ تو اتحاد اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور اتحاد کے لیے 3 کام ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے آپ کے اندر توحید ہو، دوسری چیز ہم سب صرف قرآن و سنت کو مانیں، قرآن و سنت کے علاوہ کسی بھی کتاب کو دینی کتاب نہ سمجھیں۔ ہاں کسی کتاب کی بات اگر قرآن و سنت سے مل رہی ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات کسی کتاب میں نظر آ جائے اسے ہم پس سے پش ڈال دیں۔ دین کی ایک ہی جگہ ہے لینے کی، ایک ہی مصدر ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ دماغ میں بٹھا لیجیے آپ، اتحاد ہو جائے گا۔ تیسرا کام امیر کی خیر خواہی، یہ تینوں کام آپ کر لیں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، پھر بدلے میں اس دنیا میں آپ کو اتحاد کی دولت ملے گی، ہم سب متحد ہو جائیں گے، فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ وہ دولت ہے جو صحابہ کو ملی تھی، دشمنی کا ماحول ختم ہو گیا تھا، باہم شیر و شکر ہو گئے تھے، اور اس اتحاد کی بدولت دنیا میں انہوں نے اپنا بھی نام روشن کیا اور دین کا بھی کام کیا، اور اگر اللہ نے چاہا ہم اور آپ بعمل ہو گئے تو آج ہم بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آج کل فرقہ بندیاں ہیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔